یہاں کراچی میں ایک مسجد میں نکاح کے لیے جانا پڑا، نکاح پڑھانا تھا. نکاح والے وہاں ایک جامع مسجد کے قریب میں تھے. وہاں جب میں چلا گیا عصر کی نماز میں، کرسیوں کی لائنیں پڑی ہے. وہ امام صاحب بھی کرسیوں سے بچتے ہوئے مصلی پر مشکل سے پہنچ گئے. نماز کے بعد میں نے کہا یہاں کون ہے، مولوی کون ہے؟ ایک بڑے عالم کا نام بتایا. میں نے کہا اس کو کہو کہ یہ کرسی پر نماز ہوتی ہے، بنوری ٹاؤن کے دارالفتاح سے مہر لگوائے. اور تحریر لے کے بنوری ٹاؤن کے دارالفتاح گئے. مفتی عبد المجید مرحوم نے لکھا کہ کرسی ہٹاؤ. ہم کیوں لکھ کے دیں؟ صحیح تو کہا ہے. یعنی یہ فرق نہیں کیا گیا تھا کہ کرسی کس کے لیے اجازت ہے. بس جو تھوڑا سا موٹا ہو گیا اور تھوڑا سا چولہا اس کا نکل آیا ہے، ہاں لوگوں نے کناٹی کاغذ ہوئی دی، بس کرسی تو روکی جی میں ٹانگو بچیا تارا پارا کرسی دا. بعض ملکوں سے خبر آئی ہے کہ وہاں عام طریقے سے صحت کے ساتھ نماز پڑھنے والے تقریباً ختم ہو گئے. تو ختم نہیں ہوئے ہیں، امام صاحب اپنا منصب پورا نہیں کر رہا ہے، مسئلہ سمجھ کے بیان نہیں کرتا ہے. تو اچھی طرح یاد رکھو کہ جب نیچے اتر کر سجدہ کر سکتا ہو اس کے لیے کرسی کی اجازت نہیں ہے. اور ایسے شخص نے کرسی پر جتنی نمازیں پڑھی وہ کالعدم ہے، دوبارہ پڑھی جائے گی، لوٹانی ہے. اور جب نیچے فرش پر اتر کر کے بھی سجدے پر قادر نہیں ہے تو اس کے لیے شرعاً کرسی کی نماز معتبر ہے. اور جب کرسی پر نماز پڑھے گا تو بیٹھ کر پڑھے گا، کرسی کے آگے نہیں نکلے گا. ہمارے مذہب کی تمام کتابوں کا یہی کہنا ہے کہ ایسے شخص کے سے قیام صلات کا ختم ہو جاتا ہے. سقط عنہ القیام، بلکہ طحطاوی نے کہا سقط عنہ وجوب القیام. پھر اس سے زیادہ صف کا تسویہ ضروری ہے، اس لیے کرسیوں کے آگے کھڑے ہونا نہایت نامناسب، سنت اور فقہ سے بے خبری. اسی مناسبت سے یہ بات بھی سمجھنا چاہیے کہ کیا ایسا شخص جو کرسی پر نماز پڑھتا ہو وہ آگے کسی میز یا بینچ پر سجدہ کر سکتا ہے؟ یا وہ تکیا یا کوئی لکڑی آگے رکھ سکتا ہے؟ 17 معتبر کتابوں میں یہ حدیث آئی کہ آپ نے فرمایا صلی قائما فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَاسْتَجِعْ اسْتِجَاعًا تُؤْمِي لِسُجُودِكَ أَخْفَضْ مِنْ إِيمَائِكَ لِرُكُوعِكَ. رکوع اور سجدہ دونوں اشارے سے ہوں گے، لیکن سجدے والا اشارہ رکوع سے زیادہ ہو. معتبرات حنفیہ میں ہے کہ اگر رکوع اور سجدے کا اشارہ ایک جیسے رہا تو نماز نہیں ہوئی. فرق کرنا ضروری ہے. یہ حدیث ہدایہ میں ہے اور نصب الرایہ میں جمال ذیلئی نے اس کی تخریج کی ہے. اور اس میں یہ اضافہ بھی ہے کہ آپ نے بیمار کو دیکھا کہ اس کے سامنے تکیا رکھا ہوا تھا، آپ نے وہ تکیا اٹھایا اور دور پٹک دیا. فرمایا صلی علی الارض فإن لم تستطع فتؤمی ایماء. پھر اگلی مرتبہ آپ تشریف لائیں تو آگے میز رکھا ہوا تھا، آپ نے اس کو بھی ہٹایا. افسوس کہ بوقت تحریر کتاب المرضی ابن عابدین کی نظر بالغ سے یہ حدیث نہیں گزری، اس لیے اس نے سامنے رکھ کر کسی چیز کی اجازت دے دی. یہ مذہب حنفی کے سراسر منافی ہے. اور ایسا معذور نہ سامنے تکیہ رکھے گا اور نہ وہ کوئی لکڑی اور میز رکھے گا، صرف اشارہ، یہ رکوع کا اشارہ ہے، یہ سجدے کا اشارہ، بات ختم ہے.
مزید تفصیل ماہنامہ الاحسن میں آئی ہے، بلکہ الاحسن کے کارپردازوں کو چاہیے کہ مزید تفصیل شائع کریں. ہر 4-6 مہینے بعد مسئلہ صلاۃ مریض، کرسی پر نماز پڑھنے کا مسئلہ اور اس کے تمام فقہی جزیات نقل کریں.